Assalamu alaikum, class 9th. How are you? I hope you all will be okay and safe at home. Class, we are going to start online series of lectures. As per my information, you have studied uh, 1.5 chapters. So I am going to start reaction of the political parties to the cabinet mission. جیسا کہ آپ نے پریویس سارا کچھ پڑھ لیا تھا کہ جو کیبنٹ مشن جو پیش کیا گیا تھا اس کے حوالے سے وہ چیز جو 1946 میں جو پلان ایک شیئر کیا گیا تھا وہ اور اس پر اب ریئیکشن آف پولیٹیکل پارٹیز کیا ہے، تو آج ہم وہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں کہ وہ جو ریئیکشن تھا وہ کیسا تھا۔ تو سب سے پہلے ہم یہ سٹارٹ کریں گے، فرسٹ آف آل وی آر گوئنگ ٹو سٹارٹ دا انڈین نیشنل کانگریس۔ واٹ واز دا ریئیکشن آف دا انڈین نیشنل کانگریس؟ انڈین نیشنل کانگریس کا کیا ریئیکشن تھا کیبنٹ مشن پلان پہ؟ ایز این immediate reaction, the politicians of Congress liked the cabinet mission plan much. Common members of Congress celebrated in streets and bazaars. Nehru said that plan had buried the Pakistan of Jinnah. انڈین نیشنل کانگریس کا جو رسپانس تھا وہ کافی اچھا تھا، ان کا پازیٹیو رسپانس تھا ٹورڈز دا کیبنٹ مشن، کیونکہ وہ اینٹی مسلم تھا، تو پرو ہندو تھا، پرو ہندوستانی تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے اس چیز کو اپریشیٹ کیا اور انہوں نے اس کو سیلیبریٹ کیا اسٹریٹس میں اور بازاروں میں، اور نہرو نے یہ تک کہہ دیا کہ یہ جو جناح کا جو پاکستان تھا وہ آج دفن ہو چکا ہے۔ تو یہ انڈین نیشنل کانگریس کا ریئیکشن تھا۔ دا سیکنڈ پوائنٹ از مسلم لیگ۔ واٹ واز دا ریئیکشن آف دا مسلم لیگ؟ دا ممبرز آف مسلم لیگ ور فرسٹریٹڈ۔ وہ تو بڑے پریشان تھے مسلم لیگ کے جو ممبرز تھے۔ دے تھاٹ دیٹ دیئر واز نو مینشن آف پاکستان ان دا پلان اینڈ دا ڈیمانڈ آف مسلم لیگ واز ریجیکٹڈ۔ اور انہوں نے یہ سوچا کہ اس میں تو جو پاکستان کی جو ڈیمانڈ ہے، جو علیحدہ ریاست کی جو ڈیمانڈ ہے، وہ بھی یہاں پہ غائب کر دی گئی ہے، وہ بھی یہاں پہ نہیں مینشن، اور جو مسلم لیگ کا جو ایک بیانیہ تھا، جو ایک ڈیمانڈ تھی، اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے۔ تو مسلمان اس سے ذرا بھی بالکل نہ بھی خوش نہیں تھے۔ تو قائد اعظم نے کہا آئی ریگریٹ دیٹ the mission should have rejected the Muslim demand for the establishment of a complete sovereign state of Pakistan. I regret that the mission should have rejected the Muslim demand for the establishment of a complete sovereign state of Pakistan, which we still hold is the only solution of the constitutional problem of India. کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ جو مسلمانوں کی جو ڈیمانڈ تھی علیحدہ ریاست کی، پاکستان کی، وہ ایک انہوں نے ریجیکٹ کر دی ہے، تو جس میں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو صرف اور صرف جو ایک آئینی جو بحران ہے، اس کا جو حل ہے وہ صرف اور صرف علیحدہ ریاست ہے۔ علیحدہ ریاست اگر بن جائے گی تو سارے پرابلم سالو ہو جائیں گے، یہ قائد اعظم کا کہنا تھا۔ تو قائد اعظم اس سے ذرا بھی خوش نہیں تھے کیبنٹ مشن پلان سے، انہوں نے اپنا افسوس کا اظہار کیا اور انہوں نے پھر آگے مزید فائنل ڈیسیجن لیا۔ نو وی موو ٹورڈ دا فائنل ڈیسیجن آف قائد اعظم۔ فائنل ڈیسیجن کیا تھا؟ مسلم لیگ اتھرائزڈ قائد اعظم ٹو میک فائنل ڈیسیجن۔ مسلم لیگ نے قائد اعظم محمد علی جناح کو اتھارٹی دی کہ وہ اپنا ایک فائنل ڈیسیجن لیں، اپنا حتمی فیصلہ کریں۔ Contrary to the expectations of all the circles، سب کی توقعات کے برعکس قائد اعظم accepted the cabinet mission plan۔ قائد اعظم نے cabinet mission plan accept کر لیا، سب کو حیران کر دیا، کیونکہ سب کی جو توقعات تھی اس کے برعکس انہوں نے وہ کام کر دکھایا جو کوئی بھی نہیں سوچ رہا تھا۔ This made the Congress nervous۔ کانگریس بھی پریشان ہو گئی کہ یہ کیا کیا، پہلے وہ مسلم لیگ اس کو ریجیکٹ کر رہی تھی، اب قائد اعظم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ نو دا ورکرز آف مسلم لیگ سیم ٹو بی ہیپی وائل دا ورکرز آف کانگریس لک ڈس اپوائنٹڈ۔ تو مسلم لیگ کے جو ورکر تھے وہ خوش نظر آنے لگے، کیونکہ جب انہوں نے دیکھا کہ کانگریس کے جو رہنما ہیں وہ مایوس ہیں، وہ پریشان ہو گئے، تو ان کو دیکھ کر مسلمانوں کے جو رہنما تھے وہ خوش ہو گئے۔ قائد اعظم
gave the statement that if plan is implemented قائد اعظم نے کہا کہ اگر یہ پلان امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، یہ اگر منصوبہ جو ہے وہ نافذ العمل کیا جاتا ہے، دا مسلم میجورٹی پروونسز آفٹر 10 ایئر، جو مسلمانوں کی جو اکثریتی آبادی جو منصوبے ہیں وہ آفٹر 10 ایئر 10 سالوں کے بعد would have a chance to form a separate independent state. اگر یہ منصوبہ نافذ العمل ہوتا ہے تو جو مسلمان ہیں مسلمانوں کے جو اکثریتی صوبے ہیں وہ کیا کریں گے جی، وہ 10 سال بعد وہ ان کو ایک چانس مل جائے گا، وہ موقع پا لیں گے کہ وہ ایک اپنی علیحدہ ریاست انڈیپینڈنٹ ریاست کا قیام کریں۔ تو کلاس وی آر گوئنگ ٹو دا نیکسٹ پیج، پیج نمبر 36۔ دا لیڈرز آف دا کانگریس وار کنفیوزڈ، جو کانگریس کے لیڈر تھے اب وہ کنفیوز ہو گئے تھے۔ دے وار اویئر آف دا انٹلیکچوئل کیپیسٹی، فور سائٹڈنیس اینڈ پرسویسونیس آف قائد اعظم۔ اب وہ اس قائد اعظم کے اس جو انیشیٹو سے وہ پریشان تھے کانگریس والے۔ انہوں نے کیا کہ جب وہ کہتے ہیں جی وہ اس کی قائد اعظم کی جو ذہانت تھی، جو قائد اعظم کی جو کیپیسٹی تھی، اس کو جو آگے کی جو سوچ تھی، جو سوچنے کی قابلیت تھی، اور جو پرسویٹ کرنے کی جو قابلیت تھی، کنونس کرنے کے لیے، وہ اس کی جو ان تمام قابلیت جو تھی قائد اعظم کی، اس سے وہ اچھی طرح واقف تھے، اس لیے وہ پریشان ہو گئے تھے۔ آفٹر لانگ ڈیلیبریشنز Congress announced to accept half of the plan. It accepted the formation of interim government and making of constitution, but rejected the grouping of provinces. بہت ساری چہمہ گوئیاں اور انکار کے باوجود انہوں نے کیا کیا جی، کانگریس نے وہ جو ہاف پلان تھا اس کو ایکسیپٹ کر لیا، اس کو ایکسیپٹ کرنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ فارم کی جائے گی اور کانسٹیٹیوشن بنایا جائے گا۔ یہ دو پوائنٹ پہ تو وہ کیا نام ہے وہ راضی ہو گئے، لیکن بٹ ریجیکٹڈ دا گروپنگ آف پروونسز، بٹ انہوں نے جو کہا تھا کہ جو مسلمانوں کے علیحدہ صوبے اور ہندوؤں کے علیحدہ صوبے، تو وہ ان صوبوں کو جو علیحدہ بنانے کے حق میں بالکل بھی نہیں تھے کانگریس کے رہنما۔ قائد اعظم asked the viceroy and members of the cabinet mission plan to implement the plan as a whole because a major party جیسا کہ مسلم لیگ had accepted it۔ انہوں نے کہا کہ قائد اعظم نے کہا کہ وائسرائے کو کہ آپ کیا کریں کہ آپ اس کو امپلیمنٹ کریں، جو کیبنٹ مشن ہے اس کو امپلیمنٹ کریں پلان کو۔ کیونکہ جو میجر پارٹی ہے مسلم لیگ وہ اس کو ایکسیپٹ کر چکی ہے، تو اب اس کو امپلیمنٹ کروانے میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ دا گورنمنٹ بیکڈ آؤٹ آف اٹس پرومس اینڈ ڈڈ ناٹ ایگری ٹو فارم دا انٹرم گورنمنٹ ود آؤٹ کانگریس۔ لیکن جو گورنمنٹ بیک آؤٹ آف اٹس پرومس، وہ اپنے اس اقدام سے، اپنے وعدے سے پیچھے ہٹ گئی، اینڈ ڈڈ ناٹ ایگری ٹو فارم دا انٹرم گورنمنٹ، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم کانگریس کی مرضی کے مطابق کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، ہم انٹرم گورنمنٹ نہیں بنانے جا رہے۔ دا گورنمنٹ واز فرائٹنڈ آف دا کانگریس، جو گورنمنٹ تھی، جو برٹش گورنمنٹ تھی، وہ کانگریس سے خوفزدہ ہو گئی۔ سو اٹ ڈیویٹڈ فرام پرنسپلز، وہ اپنے جو بنائے گئے قوانین سے پیچھے ہٹ گئی، انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، حالانکہ قائد اعظم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا تھا۔ قائد اعظم felt deeply grieved at this breach of promise and he announced direct action. Muslim League declared 16th August 1946 as Direct Action Day. قائد اعظم اس چیز سے بری طرح مایوس ہوئے اور انہوں نے ڈائریکٹ ایکشن ڈے منانے کا اعلان کیا، اور وہ مسلم لیگ نے 16 اگست کو 16 اگست 1946 کو ڈائریکٹ ایکشن ڈے منانے کا اعلان کیا۔ So class, our today lecture has come to an end, so we will start our next class onward. So the next topic will be further we will see that, and you will have to read properly, go through this topic, and we see you again in the next class. Okay class, thank you, Allah Hafiz.